بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سر سید احمد خان اینڈ ٹونیشین تھیوری. اس ٹاپک میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ارلی لائف آف سر سید احمد خان اینڈ ہیز امپورٹنٹ بکس. سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام میر تقی جبکہ آپ کی والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا. آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی. اس کے علاوہ آپ نے عربی اور فارسی زبان سیکھی. آپ کے خاندان کے مغل حکمرانوں کے ساتھ مضبوط تعلقات استوار تھے. آپ نے اپنی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی میں 1838 میں ملازمت اختیار کی. اس کے بعد آپ نے 1857 میں صدر الصدور کا عہدہ سنبھالا. 1866 میں آپ کو چھوٹے مقدمات کے لیے جج مقرر کیا گیا. سر سید احمد خان نے مسلمانوں میں اتحاد و یگانگت پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی اور آپ نے مسلمانوں کو ایک قوم بنایا. آپ کی جو سب سے مشہور کتابیں ہیں ان میں آثار السنادید ہے، جس میں آپ نے ہسٹوریکل مونومنٹس آف دہلی کے بارے میں لکھا ہے. آپ کی دوسری اہم تخلیق جو ہے وہ تاریخ سرکشی بجنور ہے. اس کے علاوہ آپ نے اسباب بغاوت ہند لکھا. ان کتابوں میں آپ نے بتایا کہ 1857 کی جو جنگ آزادی ہے یہ کیوں ہوئی ہے اور اس کی کیا ریزنز ہیں، اور مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان جو غلط فہمیاں ہو چکی تھیں ان کو دور کرنے کے لیے یہ آپ کی ان تخلیق نے بہت اہم کردار ادا کیا. اس کے علاوہ آپ نے 1844 میں تحفہ حسین لکھا. آپ کی ایک اور امپورٹنٹ تخلیق تبین الکلام ہے، جس میں آپ نے کمپیریٹیو اسٹڈی کی ہے قرآن اور بائبل کی. ولیم میور نے اپنی کتاب دا لائف آف محمد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نازیبہ حملے کیے ہیں اور آپ کی ذات کو کرٹیسائز کیا ہے. آپ نے اس کتاب کے رسپانس میں خطبات احمدیہ تحریر کی، جس میں آپ نے ولیم میور کے جو کوسچنز ہیں ان کے سیٹسفیکٹری آنسر دیے ہیں. اس کے علاوہ 1870 میں آپ نے ایک میگزین تہذیب الاخلاق تحریر کیا، جس کا مین مقصد یہ تھا کہ انڈیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں انہیں اویئرنیس دی جائے، انہیں اسلام کی اویئرنیس دی جائے اور انہیں ان کے رائٹس کے بارے میں اویئرنیس دی جائے تاکہ وہ انگریزوں اور ہندوؤں کے اگینسٹ کھڑے ہو سکے. اس کے علاوہ نیکسٹ ہے جی ہز ایفرٹس فار ری جنریشنز آف مسلم. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان وہ اعلیٰ پائے کی شخصیت ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو یونائٹ کیا. 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمان ناکام ہوئے تو ہندوؤں نے انگریزوں کے تعاون سے مسلمانوں سے اپنی 1000 سالہ محکومی کا بدلہ لینے کی منصوبہ بندی شروع کر دی. 19ویں صدی کے اوائل میں جب یہ واضح ہونے لگا کہ انگریز بالآخر ہندوستان کو آزاد کرنے پر مجبور ہو جائیں گے تو ہندوؤں نے جدید جمہوریت کی آڑ میں عددی اکثریت کے بلبوتے پر اپنا انتقال اقتدار کا مطالبہ شروع کر دیا. اس ناپاک سازش کی کامیابی کی صورت میں مسلمانوں کے سامنے 2 ہی راستے رہ جاتے تھے. اول یہ کہ ہندوؤں کی عددی اکثریت کے سامنے سر تسلیم خم کر کے محکومانہ زندگی قبول کر لیتے، اور دوم یہ کہ وہ ایسے وطن کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ جا بسیں جہاں ان کی جانوں سے زیادہ ان کی ایمان محفوظ ہوں، کیونکہ اسلام کے پیروکاروں کا کسی غلام ملک میں رہنا اسلام کی روح کے منافی تھا. ایسے میں سر سید احمد خان نے واشگاف الفاظ میں ہندوؤں اور انگریزوں پر واضح کر دیا کہ ہندوستان میں مسلمان اقلیت میں نہیں بلکہ ایک جداکانہ قوم ہے، ان کا ایک ساتھ رہنا محال ہے. چنانچہ مستقبل میں تحریک پاکستان کی قیادت نے یہ بات ثابت کر دی کہ مسلمانوں کی سیاست، معاشرت، معیشت، تہذیب، تحریک عبادات، غرض کے انفرادی اور اجتماعی طور پر زندگی کا پورا رویہ ہی اپنے دوسرے ہم وطنوں سے مختلف ہے. لہٰذا ان کا اسلوب زندگی ان سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنا الگ ملک تشکیل دیں جہاں وہ اسلامی نظریہ حیات کے تحت اپنا جو نظام زندگی ہے اس کو نافذ کر سکیں. نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے جی سر سید ویژولائز دا ویلیو آف آرٹس اینڈ سائنس. سر سید احمد خان ایک مفکر، مصنف اور بہترین سیاسی لیڈر تھے. آپ نے قرآن کے ساتھ ساتھ سائنسی علوم بھی سیکھے. آپ نے جب بھی جہاں بھی علم و ترقی، فنون و آرٹس اور خوشحالی کی زندگی دیکھی تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے اور سوچا کہ ہائے میری قوم ایسی زندگی کیوں بسر نہیں کر رہی. اسی وجہ سے آپ نے جو ویسٹرن ایجوکیشن ہے اس کو سیکھا اور انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر سیریز آپ نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کی جو ہے وہ شروع کی، اور یکے بعد دیگرے آپ نے مختلف انڈیا کے حصوں میں تعلیمی مدارس کھولے. آپ نے محمدن اینگلو اورینٹل اسکول، اس کے بعد کالج کی بنیاد رکھی جس سے بعد میں 1920 میں یونیورسٹی کا درجہ دے دیا. اب یہ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس تھی یہ آپ نے اس وجہ سے رکھے کہ ان انسٹیٹیوشنز میں لوگ نہ صرف خاص کر مسلمان اور بالعموم باقی انڈینز ویسٹرن ایجوکیشنس کو بھی سیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلامک جو ایجوکیشن ہے اس کو بھی سیکھیں. یہ آپ کا بہت اہم قدم تھا جس نے خصوصاً انڈیا کے جو مسلمان ہیں انہیں اویئرنیس دی.
نیکسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہے دیٹ از فارمولیشن آف ہز پولیٹیکل ویوز. اب سر سید احمد خان کی پولیٹیکل سروسز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزوں کو مسلمانوں کی جداگانہ قومیت سے کھلی عداوت تھی. وہ وطن کو قومیت کی احساس سمجھتے تھے اور اپنے ہی وطن کی جمہوریت کو ہندوستان میں رائج کرنا چاہتے تھے. ہندوؤں نے بھی اسی طرز جمہوریت کی بھرپور حمایت کی تھی، کیونکہ اس کے نتیجے میں مسلمان ایک ایسی اقلیت بن جاتے جن کے مستقبل کا فیصلہ ہندو اکثریت کے رحم و کرم پر ہوتا، اور یہ دائمی غلامی کے سوا اور کچھ نہ تھا. دوسرے الفاظ میں اس سازش کا مقصد مسلمانوں کو ہندو معاشرے میں جذب کرنا تھا. سر سید احمد خان کی دور اندیشی نے ان خطرات کو بھانپ لیا تھا. چنانچہ آپ نے مسلمانوں کی جداگانہ قومیت اور انفرادیت پر فکر انگیز مقالات تحریر کیے اور مسلم قومیت کے خصائل اور خدوخال کو مؤثر انداز میں پیش کیا. اب بلحاظ قوم و مذہب سارے ہندوستان کی ترقی و خوشحالی کے متمنی تھے، مگر ایسی خوشحالی کے روادار نہ تھے جس کے حصول کی خاطر مسلمان قوم کی جو اکثریت ہے اسے ضم کر دیا جائے ہندوازم میں. ان کے خیال میں مصنوعی قومیت کا جزو بننے سے مسلمانوں کے حصے میں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہ آئے گا. 1857 کی جنگ آزادی میں ہندوؤں کی عیاری و مکاری کا پول کھولتے ہوئے سر سید احمد خان نے بدر الدین طیب جی کو لکھا: غدر میں کیا ہوا؟ ہندوؤں نے شروع کیا اور مسلمان دل جلے تھے وہ بیچ میں کود پڑے. ہندو تو گنگا نہا کر جیسے تھے ویسے ہی ہو گئے، مگر مسلمانوں کے تمام خاندان اس میں تباہ و برباد ہو گئے. اب ان کا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے دیٹ از ٹو نیشن تھیوری اینڈ سر سید. جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی جداگانہ حیثیت کے خاتمہ کے لیے منظم کوششیں شروع ہوئیں اور یہ تاثر دیا جانے لگا کہ ہندوستان صرف ایک قومی نظریے کا مرہون منت ہے، جس کو ہم کہیں گے انڈین نیشنلزم. جبکہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اس کی شاخیں ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی ہندو اپنی فطرت اور جبلت کی تشکیل بھی کیے جا رہے تھے، تکمیل بھی کیے جا رہے تھے. 1867 میں یو پی کے ہندوؤں نے عدالتی، سرکاری دفاتر اور مدارس میں اردو کی بجائے ہندی زبان کو اور ناگری رسم الخط رائج کرنے کے حق میں شدید تحریک چلائی، جس کا مقصد ہندوستان سے مسلم تہذیب کا نام و نشان تک مٹا دینا تھا. اس عظیم سانحہ پر سر سید احمد خان نے اپنے ذہنی اور روحانی صدمے کا کچھ یوں ذکر کیا. آپ نے کہا: اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ دونوں قومیں دل سے کسی کام میں شریک نہ ہو سکیں گی. ابھی تو یہ بہت کم ہے، آگے اس سے بھی زیادہ مخالفت اور دشمنی ان لوگوں کے سبب جو تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں بڑھتا نظر آتا ہے. جو زندہ رہے گا دیکھ لے گا. ہندوؤں کی روایتی مکاری نے ان کے دو قومی نظریہ کے خیالات کو اس حد تک راسخ اور پکا بنا دیا تھا کہ جب آل انڈیا نیشنل کانگریس قائم کی گئی تو آپ نے اس میں مسلمانوں کی شمولیت کی ممانعت کر لی اور اس دعوت کے جواب میں کانگریس کے صدر مسٹر بدر الدین طیب جی کو لکھا: میں نیشنل کانگریس کے الفاظ کا مفہوم سمجھنے سے قاصر ہوں. کیا یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ ہندوستان میں جہاں مختلف ذاتیں، فرقے اور مذاہب کے افراد رہتے ہیں ایک قوم کے افراد ہیں، یا یہ کہ یہ ایک قوم بن سکتے ہیں اور ان کے اغراض و مقاصد اور دینی و ملی بھی یکساں اور ایک ہو سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بالکل ناممکنات میں سے ہے، اور جب یہ ناممکن ہے تو پھر نیشنل کانگریس بھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی اور نہ یہ ساری قوموں کے لیے یکساں طور پر سود مند اور فائدہ مند ہو سکتی ہے. سر سید احمد خان اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے. ہندو اکثریت کی اس جماعت سے مسلمانوں کی مساویانہ حقوق کا ملنا محال تھا. چنانچہ آپ نے مسلم قومیت کو تسلیم کروانے کے لیے جداگانہ انتخابات سیپریٹ الیکٹوریٹ کا مطالبہ کر دیا، اور اس میں 16 جنوری 1888 کو میرٹھ میں تقریر کرتے ہوئے آپ نے کہا: وائسرائے کی کونسل میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی تعداد متعین ہونی چاہیے، یعنی ہندو ممبروں کو صرف ہندو منتخب کریں گے اور مسلمان ممبروں کو صرف مسلمان. اور اب ہم دیکھتے ہیں اور اس سارے ٹاپک کو اگر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سر سید احمد خان کی جتنی بھی سروسز تھیں سب سے پہلے تو وہ انڈین نیشنلزم کے لیے تھی. یعنی سر سید احمد خان پہلے تو چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان مل کر متحدہ ہندوستان کے لیے کوشش کریں اور انگریزوں سے آزادی حاصل کریں. لیکن بعد میں کچھ جو ایونٹس ہوئے جن کو ہم ان ڈیٹیل اوپر بیان بھی کر چکے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے سر سید احمد خان ٹو نیشن تھیوری سے ون نیشن کی طرف آئے، یعنی مسلم نیشنلزم کی طرف آئے. سر سید احمد خان میں ہندوستان میں دو قومی نظریہ کو ٹھوس بنیادوں پر استوار کیا اور بالآخر مسلمانان ہند نے
آخرکار وہی کر دکھایا۔ آپ کے انتقال کے 42 برس بعد لاہور میں قرارداد پاکستان پیش کر کے مسلمانوں نے سر سید احمد خان کی فکر و سوچ کی تکمیل کر دی، جس کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آیا۔ سو اسٹوڈنٹ، دس از اباؤٹ Sir Syed Ahmad Khan and his donation theory. So thank you very much.